صورت نہ کم ہو۔ کیا عجب کہ جو روپیہ آج آیا، لاکھ آیا، کروڑ آیا، 2 کروڑ آیا، 10,000 آیا، 2,000 آیا، اسے خرچ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، ابھی مرو گے نہیں۔ ارے کیا پتا کہ جس کھیل پر، جس چیز پر جوا لگایا ہوا ہے، جس گھوڑ دوڑ کی ریس پر جوا لگایا ہوا ہے، جس گھوڑے پر تم نے پیسے لگائے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر اس کی دوڑ دیکھ رہے ہو، اور وہی دیکھتے دیکھتے ہارٹ اٹیک ہوا، آ کر کے وہی مر کے ڈھیر ہو گئے۔ سوچو، یہ جوئے کی حالت میں مر گئے اچھا ہے، یہ شراب کی حالت میں مرے اچھا ہے؟ اس مرنے کو آپ بھی پسند نہیں کرو گے، آپ بھی اسے نفرت کرو گے، نہیں بھائی نہیں، جوا کھیلتے کھیلتے کون مرے گا؟ تو کیا موت کا وقت آپ کو پتا ہے کون سا وقت ہے؟ کبھی بھی مر جاؤ گے۔ یہ جوئے کے اڈے چلانے والوں، اپنے کاروبار پہ غور کرو، اپنی حرکتوں پہ غور کرو، اور خدا کے واسطے جوئے سے باز آ جاؤ۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نرد شیر یعنی جوا کھیلنے کا سامان سے جوا کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا۔ کہ اب بھی جوئے سے باز نہیں آئیں گے آپ؟ کہ اب بھی ان کھیل تماشوں سے باز نہیں آئیں گے؟ در منصور کے حوالے سے، جو نرد یعنی لڈو ٹائپ کا گیم ہے، کھیلے پھر اٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی مثال اس آدمی جیسا ہے جو پیپ اور حیض کے خون کے ساتھ وضو کرتا ہے، پھر اٹھ کر نماز شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ جو گھوڑوں پر جو جوا کھیلتے ہیں، ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ گھوڑے 3 قسم کے ہیں، رحمان عز و جل کے گھوڑے، انسان کے گھوڑے اور شیطان کے گھوڑے۔ رحمان عز و جل کے گھوڑے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں استعمال کیے جاتے ہیں، جن پر اللہ عز و جل کے دشمنوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور انسان کے گھوڑے وہ ہیں جن سے بچے پیدا کیے جائیں اور جن پر سامان لادا جائے۔ اور شیطان کے گھوڑے وہ ہیں جن پر بازی لگائی جائے اور جوا کھیلا جائے۔ بعض ایسے بوروں کو دیکھتے ہیں، بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، رشوتوں میں پڑے رہتے ہیں، سود میں پڑے۔ ارے چھوڑو بھائی، توبہ کر لو یار۔ اب بھی وہی مکان بنانا ہے، اب بھی وہی دولت بنانی ہے، نہ جھوٹ کو دیکھیں گے، نہ رشوت کو دیکھیں گے، نہ سود کو دیکھیں گے، نہ جوئے کو دیکھیں گے، کسی کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، لمبی امیدیں اور دنیا کی محبت۔ حدیث پاک میں آیا، جو ابن آدم کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں بھی بڑھتی رہتی ہیں، نمبر 1 مال کی محبت اور نمبر 2 لمبی عمر کی خواہش۔ بعضوں کو دیکھ کر بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، آنکھیں کمزور، پیٹھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں، بازو کمزور ہو جاتے ہیں، مگر ان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ کتنی جگہ پر فٹ پاتھوں پر یہ بڑی بڑی عمر کے داڑھی منڈے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھنی، اور بیٹھے ہوئے جوا کھیل رہے ہیں۔ قبر کی پرواہ نہیں ہے، حشر میں کیا ہوگا پرواہ نہیں ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، بلڈنگوں کے نیچے بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ پوچھو بھائی، نماز کے فرض آتے ہیں؟ نہیں۔ نماز کی شرطیں آتی ہے؟ نہیں۔ غسل کرنے آتا ہے؟ اب وہ یوں کرتے نا، پوچھو تو پتہ چلے گا فرض غسل کرنا بھی نہیں آتا۔ وضو کرنے، ہاں وضو تو کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں دیکھو تو ان کو وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ علم دین، فرض علوم، نمازیں، تقوی، پرہیزگاریاں کتابوں میں رہ گئی۔ کیا اس طرف نہیں آئیں گے ہم؟ کسی کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں بھائی آپ کس دنیا میں ہو؟ مال ہے نا، مال، اس کی واہ واہ ہے، واہ واہ۔ مال والے کو لوگ پوچھتے ہیں، مال والے کو لوگ بلاتے ہیں، مال والے کی عزت ہے، مال والے کے سب کچھ ہے۔ جو سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، شراب کے ذریعے، منشیات کے ذریعے، بدکاریوں کے اڈے چلا کر، فحاشی کے اڈے چلا کر، جوئے کے اڈے چلا کر، مسلمانوں کو گناہوں کے آلات بیچ کر، مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کو برباد کرتے ہوئے جو دولت کمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو کون ذی شعور، کون عقل مند اچھا کہے گا؟ بابا قبر کی تیاری کرو۔ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفائی، اور بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو ابھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔